اور آگے نبی کی شان تو بہت اعلیٰ ہوتی ہے، گناہ شیطان کراتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میرے ساتھ جو قرین پیدا ہوا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب وہ اچھی باتوں کا مشورہ دیتا ہے تو شیطان نبی کے کنٹرول میں لا ہی نہیں سکتا، تو نبی کو گنہگار کیوں کہتے ہو؟ یہ تو نبی کی شان ہوئی نا. آیت الکرسی کی تفسیر میں آپ نے بہت جگہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقات کے مال کی نگرانی میں تھے تو ایک شخص آیا چوری کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے روک دیا، میں تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا. اس نے کہا کہ ارے میرے بال بچے ہیں، مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا. سنا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے چھوڑ دیا، رحم آ گیا. دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے پوچھ دیا کہ اے ابو ہریرہ رات کے چور کا معاملہ کیا تھا، کیا ہو رہا تھا، جانتے ہیں حضور؟ تو انہوں نے واقعہ بتایا. سرکار نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا. غیب کی خبر ہوئی کہ نہیں؟ اب حضرت ابو ہریرہ کا ایمان اور تازہ ہو گیا. اب تو میں چھوڑوں گا نہیں، کیوں؟ سرکار نے فرمایا وہ آئے گا، تو انتظار میں تھے، اب تو آئے گا، ضرور آئے گا. حضور نے فرما دیا. آیا، چوری کرنے لگا، اب روک دیا، اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اب دوبارہ گر گڑانے لگا، ان کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا. دوسرے دن دوبارہ حضور کی بارگاہ میں گئے. حضور نے پوچھا کہ کل کے چور کا معاملہ کیا ہوا، واقعہ بتایا. فرمایا وہ اب دوبارہ آئے گا، پھر آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ انتظار میں تھے. جب تیسری مرتبہ آپ کا اب تو میں تمہیں چھوڑنے کا ہی نہیں، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے آج چھوڑ دو، میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کو آپ پڑھو گے تو شیطان سے حفاظت میں رہو گے. یعنی آیت الکرسی بتائی، ٹھیک ہے نا. اب دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں گئے، دوبارہ وہی معاملہ پیش آیا. انہوں نے بتایا کہ اس نے آیت الکرسی کی تعلیم دی. تو حضور نے فرمایا جو کہا اس نے وہ صحیح ہے، لیکن جانتے ہو وہ 3 دن سے تمہیں کون پریشان کر رہا تھا؟ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے. اب اسی آیت الکرسی کی تفسیر میں ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو دوسری کتابوں میں بھی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تم اس کو پکڑنا چاہتے ہو؟ تو حضور نے ان کو ایک دعا تعلیم دی. جب وہ چور آئے تو تم یہ پڑھ لینا سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں محمد کے قبضے میں دے دیا. سبحان من سخرک لمحمد، پاک ہے اللہ جس نے تمہیں حضور کے قبضے میں دے دیا. مطلب شیطان نبی کے کنٹرول میں ہے. اب یہ کہنے کے بعد جب شیطان کو پکڑ لیا، چوری کرنے آیا، تب ہم اگر انسانی شکل میں کوئی شیطان آئے اس کو پکڑ لیں گے تو وہ بھاگ جائے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ کیا ہماری پکڑنے پر وہ رک جائے گا؟ وہ تو اڑ جائے گا، غائب ہو جائے گا. انسانی شکل میں تھا، پکڑا، اپنی شکل بدل کے نکل جائے گا. لیکن حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے نکل نہیں پایا. سمجھ رہے ہیں اب بات؟ ہمارے ہاتھ سے وہ نکل جائے گا، حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ سے نہیں نکل پایا. کیوں؟ حضور نے یہ دعا تعلیم دی تھی سبحان من سخرک لمحمد، یہ پڑھ لو تمہارے قبضے میں آ جائے گا. ارے صحابہ کے قبضے میں شیطان کو اللہ نے کر دیا ہے. سبحان اللہ. اب شیطان گڑ گڑا رہا ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. کیا ہم سے یہ کہے گا؟ کسی جن کو انسانی شکل میں اگر آپ نے پکڑ لیا، کسی جانور کی شکل میں آیا، آپ مارنے گئے، اڑ جائے گا وہ؟ کیوں؟ وہ جن ہے، کسی بھی صورت میں آئے گا. شیطان بھی جن میں سے ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ سے معافی مانگتا ہے، گر گراتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. اس کا مطلب نبی کی تعلیم دی ہوئی دعا کی یہ برکت ہے کہ شیطان صحابہ کے بھی کنٹرول میں ہے. اللہ اکبر. جب صحابہ سے چھڑانے کے ہاتھ اس کو نکلنے کے لیے اس کو گڑ گڑانا پڑتا ہے، معافی مانگنا پڑتا ہے، تو وہ نبی کو کیسے بہکا سکتا ہے؟ اور معاذ اللہ لوگ کہتے کہ نبی گنہگار تھے. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے ہمیں بچائے رکھے. یہ حدیث بھی حافظ ابن کثیر نے آیت الکرسی کی تفسیر میں لکھا، لیکن انگلش ورژن آیت الکرسی کی تفسیر سے اس پوری عبارت کو ہی ہٹا دیا، پورے نیریشن کو سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہٹا دیا. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ شیطان نہ نبی کے قبضے میں ہے نہ صحابہ کے قبضے میں ہے، تاکہ یہ نبی کو گنہگار ثابت کر سکے.
کتنا بڑا ظلم یہ لوگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں. اللہ